تو آپ کا ایک شادی پہ بھی سوال ہے شاہ نواز بھائی کا. تو اینی ویز اگلا سوال دیکھتے ہیں. یہ سوالوں سے پتہ چل رہا ہے کسی کوارے نے بھیجے ہیں سوال. بھائی نے پوچھا ہے کہ بھائی ہیں یا بہن ہے جو بھی ہیں, آئی ڈونٹ نو یہ بھائی کا یا سسٹر کا کوشچن ہے یا بردر کا, سب کا ہی ہے ویسے تو, کہ اسلام میں پسند کی شادی کی کس حد تک یا کن اصولوں کے تحت گنجائش ہے, مزید کیا ہمیں حدیث میں سے کوئی واقعہ ملتا ہے کہ کسی صحابی نے پسند کی شادی کی ہو. ماشاء اللہ جی, بڑا مزے کا سوال ہے. اٹس کائنڈ آف کنیکٹڈ ود آور کوشچن, مطلب ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ ہی ہے. میرا زیادہ فوکس تھا کہ جو شادی بیاہ پہ آج کل ہو رہا ہے نا, کیونکہ لوگ شادیوں پہ بہت جا رہے ہیں, تو آپ کو اس کے متعلق وہ تھا. تو چلیں میں اس کو بھی انٹرٹین کر لیتا ہوں. دیکھیں جی, پسند کی شادی کا معاملہ جو نا وہ ہے دو انتہاؤں کے بیچ میں, یعنی اٹ از ان دا مڈل آف ٹو ایکسٹریمز. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہ ہو آپ کس سے شادی کر رہے ہیں, اور آپ کو جو ہے نا بس بتا دیا جائے کہ یہ ہوگی تمہاری بیوی. پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی ہے. اس میں کئی شادیاں تو بہت کامیاب جاتی ہیں, میجورٹی کامیاب ہی جاتی رہی ہیں. انڈیا پاکستان میں تو ہندوؤں میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے, سکھوں میں بھی ہوتا رہا ہے, مسلمانوں سے پہلے سے یہ کام ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں, نو دقت, ایز لانگ ایز اٹ ورکس. بیٹا ماں باپ کی مان لیتا ہے, بیٹی ماں باپ کی مان لیتی, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں, جو معاملہ ہے نا اس ایکسٹریم میں, وہ یہ ہے جو آپ کو دیکھنا ہے, وہ ہے کہ کم از کم لڑکا لڑکی کو ایک بار ایک دوسرے کو مل لینے دیں ان اوپن سپیس. پرائیویٹ جگہوں پر نہیں, اوپن سپیس میں وہ ایک دوسرے سے ایک دو سوال پوچھ لیں, بات کر لیں, یا کم از کم دیکھ ہی لیں, فزیکلی دیکھیں, خالی تصویر سے نہیں کام چلے گا. یہ ہونا چاہیے. یہ ہے ہمارا ایک ٹریڈیشنل طریقہ, اور صدیوں سے چلا آ رہا ہے الحمدللہ. اس میں بہت زیادہ شادیاں کامیاب رہیں. ڈائیورس ریٹس ہیو بن آلموسٹ نیگلیجبل ٹو نن. میری بھی شادی ایسے ہی ہوئی تھی الحمدللہ. مجھے بتایا گیا کہ فلاں ہیں, ان سے آپ کی شادی ہم کروانا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں. اور اسپیکنگ آف شادی, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہنا, میری امی نے کہا کہ بھئی وہ تو شادی پہ آئی تھی. میں نے کہا میں شادی پہ اب اس کو کیسے دیکھتا. شکر الحمدللہ ہمارے ہاں مرد عورتیں علیحدہ ہی بیٹھتے ہیں ابھی تک. ہمیں اس پر دقیانوسی کا طعنہ ملا ہوا ہے. مجھے کہا گیا کہ تم دقیانوسی لوگ ہو. مجھے نہیں کہا گیا الحمدللہ, میرے فیس پہ کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہنے کی, ورنہ آپ میرے غصے سے کوئی واقف کم ہی ہیں لوگ. میرے منہ پہ نہیں بولا گیا, مگر ہمارے بڑوں کو یہ باتیں بولی گئیں, کیونکہ ہم نے پہلے سے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم نے, آپ شغل میلہ کریں, لڑکیاں ڈھولکی بھی بجا لیں, مکس نہیں ہم نے کرنا ہے لڑکے لڑکیوں کو. تو دیکھیں اس کا میں خود بھی اس کی پرائز پے کی, کہ میں نے کہا میں نے تو دیکھا ہی نہیں لڑکی کو. الحمدللہ میں نے یارانہ نہیں لگایا. الحمدللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بہت کنڈیم کیا, میں اس پہ آتا ہوں ابھی. تو میں نے کہا کہ وہ ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی وہ اس ٹائم تمہیں سلام کیا تھا انہوں نے فلاں فلاں نے, وہ تھی. میں نے کہا او اچھا. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, آپ میں استخارہ کرتا ہوں. تو وہ الحمدللہ دیٹس ہاؤ اٹ ہیپنڈ. یہ ہے ہمارا ٹریڈیشنل طریقہ, جس میں ایکسٹریم ختم کریں. وہ یہ ہے کہ اس میں لڑکا لڑکی نے کبھی کسی کو دیکھا بھی نہیں ہوتا, اور وہ آج کل نہیں ہوتی, وہ کوئی بھی نہیں کرتا. ماں باپ خود کہتے ہیں بھئی دیکھو. عرب کلچر بھی اسی طرح ہی ہے, ملاتے ہیں, فیملی پوری ملتی ہے لڑکے سے, لڑکی سے بھی, اور یہ وہ ہوتا ہے. یہ تو ہو گیا. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ کالج میں کینٹین میں لڑکی کو چائے پلائی, سموسہ کھلایا, ٹھیک ہے, زیادہ پیسے آپ نے لگا دیے تو وہ آپ کی طرف کھینچی. پھر دوسرے دوست نے ایک دن زیادہ پلا دے, پھر ادھر تھوڑا کھینچی. نعوذ باللہ استغفر اللہ, یعنی گھٹیا ترین کام ہے. جانور بھی ایک دوسرے کے پیچھے ایسے نہیں جاتے. وہ پھر ڈیٹنگز ہوتی ہیں, ماں باپ گھر سے اعلیٰ تعلیم لینے بھیجتے ہیں. میں یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوں بھائی, اور ابھی بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ, اور پڑھاتا بھی ہوں. آئی نو دس کلچر, اینڈ دس از دا کلچر آف پاکستان, انڈیا, ناٹ ان امریکہ. امریکہ میں یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں یہ نہیں کرتے, وہ کلبوں میں چلے جاتے ہیں, جو بھی عیاشیاں حرام پونے کرتے ہیں. یہ کام پاکستان انڈیا کی یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے. دے آر ڈیٹنگ سینٹرز, دے آر ورس دین کلبز, دے آر پلیسز آف ڈرگز اینڈ alcohol. Yes, this is what our colleges and universities have become, and I know this for a fact.
کوئی پاکستان کی یونیورسٹی یا کالج والا آئے مجھ سے بات کرے، الا ماشاءاللہ جو اسلامک تھوڑی بہت ہوتے ہیں ماحول، وہاں تھوڑا بچا ہوا کام، ورنہ یہ قیامت آئی ہوئی ہے کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں. اور یہ اس وقت آئی ہوئی تھی جب ابھی مشرف صاحب نے ماڈرن انلائٹنمنٹ کا نعرہ بھی نہیں لگایا تھا، اس وقت ہی شروع ہو چکا تھا کام. تو کچھ نہ پوچھیں، قیامت ہے ہماری کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں. تو دوسرا راستہ وہ ہے بھائی، وہ راستہ تو ہے ہی گناہ کا. دیکھیں نا، آپ جب ڈیٹ کریں گے تو آپ مطلب حدیں کراس تو کریں گے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حدیں کراس نہ کریں؟ ہاں لڑکی اچھی لگتی ہو، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جا کے اس سے سیدھی بات کریں. اتنا اسلام میں جائز ہے کہ آپ مجھے اچھی لگی ہیں، کیا آپ اویلیبل ہیں رشتے کے لیے؟ میں رشتہ بھجوا سکتا ہوں آپ کے گھر. یو کین آسک کر دیٹ. اب ہماری لڑکیوں کا پرابلم یہ کہ جو اس طرح شرافت سے کوئی بندہ آگے پوچھے گا، اس کو وہ مار دیں گی تھپڑ. ہوتا ہے اکثر، وہ کہیں گی تیری ماں بہن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جو پھنسائے گا، پٹائے گا، لے کے جائے گا، کھانے کھلائے گا، رائڈز دے گا، وہ اس کے ساتھ دھیرے دھیرے بتدریج آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ماں بہن کی بات پھر نہیں ہوگی، وہ کر لیتی. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا. پاکستانی انڈین قوم جو نا کنفیوز لوگ ہیں. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والے لوگ ہیں. یہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. یہ ویسٹرن بھی بننا چاہتے ہیں، یہ ایسٹرن بھی رہنا چاہتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں ہے. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ اردو زبان کا محاورہ ہے، میں کوئی بد زبانی نہیں کر رہا. اردو کا سلیس محاورہ آپ کو بتا رہا ہوں، سلیس اردو زبان میں. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو یہ پسند کی شادی جو ہے نا، یہ ایک بڑا ہی کنفلکٹنگ ڈائیکاٹمی ہے اس کے اندر، کہ یہاں پہ ہمارے لڑکے لڑکیوں کے ایٹیٹیوڈز دے ویری لائک دس، ویری رسکی بال گیم. آئی ڈونٹ ریکمینڈ دیٹ. یہ بہت مشکل معاملہ ہے. اس میں ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چلیں اب آپ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں اور آپ ڈگری آپ کی پوری ہوگی، اب آپ کچھ کمانے لگے ہیں. اب ظاہری بات ہے، آپ 17 سال کی عمر میں اپنا باتھ روم کرنے کی تمیز نہ ہو اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مطلب کوئی شادی کر لے آپ سے، وہ بھی غلط ہے. یو آر امیچور. لڑکیاں آپ سے زیادہ میچور ہو جاتی ہیں جلدی. تو یو ہیو ٹو یوز پراپر چینلس. یوزلی اچھا طریقہ یہ کہ اچھا آپ کو لڑکی پسند آئی، آپ اپنے گھر والوں کو کہیں کہ مجھے لڑکی پسند ہے، وہاں ان کے گھر والوں کو اپروچ کیا جائے. اور وہ لڑکی نے آپ کو دیکھا تو ہوا ہے. شی نوز یو فرام دا کلاس. اگین اٹس اے ریالٹی نا، کو ایجوکیشن. تو وہ جب اس تک جائے گی پروپوزل اینڈ شی نوز ہو یو آر، نہیں پسند کرے گی تو بسم اللہ، کوئی بات نہیں. پسند کرے گی تو بہت اچھی بات ہے، آپ بدنامی سے بھی بچ گئے. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا ہاں یار یہ تو وہی لڑکی ہے، میں نے بھی اس کو بڑے سموسے کھلائے میں. سوچیں آپ. مجھے واٹس ایپ پہ دوست نے میسیجز بھیجے، ایک دو دوستوں کی چیٹ چل رہی تھی کہ وہ دوست کو نا میسیج بتا رہا تھا کہ میں شادی کرنے لگا ہوں. اچھا کس سے کرنے لگا ہے وہ؟ نہیں، وہ بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں شادی کرنے لگا ہوں. اس نے کہا یار تجھے وہ پتہ ہے، ہاں یہ وائرل ہوا تھا بہت زیادہ سال دو پہلے، میرے پاس ابھی بھی پڑا ہوا واٹس ایپ میں. تو وہ ان کی نا وہ ویڈیو ہے پوری چیٹ کی. تو اس کو لکھ رہا ہے یار وہ تجھے فلانی لڑکی کا پتہ ہے، کالج میں وہ جو ہمارے ساتھ پڑھتی تھی؟ ہاں یار پتہ ہے، کیا وہ کمال تھی یار، پٹاخہ تھی بڑا. اس نے اس کے بارے میں کوئی باتیں لکھ دی. اب وہ نیچے چیٹ میں بھی لکھ ہی رہا ہے کہ میری اس سے انگیجمنٹ ہوگی، میں شادی کرنے والا ہوں، میرا رشتہ طے ہو گیا. وہ بیچارہ ٹائپ کرتے کرتے رک گیا. یہ ہے رزلٹ. ھذا تحفۃ الاختلاط. مکسڈ کو ایجوکیشن کا یہ تحفہ ہے، اسپیشلی ان پاکستان انڈیا. یہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں ایجوکیشن کے نام پر بربادی ہو رہی ہے. امریکہ کی یونیورسٹیوں میں یہاں ایجوکیشن میں یہ کام نہیں ہوتا. آپ حیران ہو جائیں گے، امریکہ کی یونیورسٹیز میں کلاس رومز میں کینٹینز میں اس طرح لڑکے لڑکیاں ڈیٹنگ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ پھر معاملہ ہے. تو آپ دیکھ لیں آپ کہ کیا معاملہ ہے، تو سوچ سمجھ لیں. تو یہ پسند کی شادی کا یہ معاملہ ہے. صحابہ کرام نے جو شادیاں جیسے کی وہ ایسے ہی کی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی پسند تھی لڑکی، اس کو ڈائریکٹ آفر کر دی شادی کی. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک خاتون نے بھی رشتہ اپنا پیش کیا کہ یہ بھجوایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھی آ کے کسی ایک دفعہ خاتون نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مالی حاجت النساء، میں ایسے شادیاں نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کیونکہ اللہ کے حکم سے ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں وہ تو معاملہ ہی ہو رہا ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ خاص آرڈر دیتے ہیں کہ یہاں اس سے نکاح ہوگا یا اس سے ہوگا. جیسے بی بی زینب والی شادی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کروائی، رشتہ اللہ نے بھیجا، سبحان اللہ. تو صحابہ کرام میں زیادہ تر شادیاں اسی ٹریڈیشنل پیٹرن پہ ہوتی ہیں کہ ولی کو اپروچ کیا جاتا ہے، جو لڑکی کا بڑا ہوتا ہے نا، جو اس کا یعنی جس نے اپروو کرنی ہے شادی. ولی کی مرضی کے بغیر شادی تو نہیں ہو سکتی. تو آپ پہلے سے ہی پینگیں بڑھا لیں اور اتنا آگے چلے جائیں کہ پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائیں، بات بڑھ جائے تو اور ادھر سے ولی انکار کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لڑکیاں اور لڑکے بغاوت پہ اتر آتے ہیں. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں بڑی خطرناک. تو جو ٹریڈیشنل ایکسٹریم ہے نا، اس میں اب الحمدللہ خود ہی لوگ ماڈریشن کی طرف آ چکے ہیں، جو اچھی ماڈریشن ہے، جس میں اعتدال کا راستہ ہے، تھوڑا سا نیوٹرلٹی کا راستہ ہے کہ بھئی لڑکا لڑکی کو بھی پسند کروا دو، ایک دوسرے کو ایک دفعہ ملوا دو حلال طریقے سے، کرسچن طریقے سے نہیں. کرسچنز نے ایسے ہی شروع کیا تھا، پہلے وہ ان کی فکس تھیں شادیاں، بس فکس ہو جاتی تھیں، بچپن میں فکس ہو گئیں. جیسے بال وواہ ہوتا ہے انڈیا میں آج بھی، نعوذ باللہ، وہ اس کو لیگل کر دیا اسٹیٹ نے زمانوں سے، مگر وہ ہوتا ہے ابھی بھی. تو کرسچنز بھی یہ کام کرتے تھے. میرا حضرت عائشہ کی شادی پہ آپ دیکھیے گا، ڈیٹیلڈ ہے پورا وہ کلپس، اس میں میں نے بتایا کہ ان کے کیا حالات تھے. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ایک میٹنگ الاؤ کی. ٹھیک ہے، ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہمیں کس طرح اس میٹنگ پہ بھیجتے تھے. پھر اس ایک میٹنگ سے وہ ڈیٹ میں بدلنے لگی، پھر وہ پرائیویٹ میٹنگ میں بدلی، پھر اس سے زنا کا، بدکاری کا راستہ، حرام کا راستہ کھل گیا، اور وہ پھر آہستہ آہستہ بہت دور چلے گئے. تو اس لیے آپ کو حدود یاد رکھنی ہے کہ باؤنڈری کیا ہے. باؤنڈری یہ کہ تنہا نہیں ہونا مرد عورت نے. تنہا ہوئے آپ ایک جگہ، تباہی ہو گئی. بھلے وہ فون پہ ہی راتوں کو باتیں ہو رہی ہیں، کام خراب ہو گیا. نکاح کے بنا یہ سارے کام حرام ہیں. تو اس سے بچیں. آپ کو ایک میٹنگ کی اجازت ہے، کیونکہ میں معاملہ اس پہ کلوز کرتا ہوں اس سوال کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو پوچھا کس سے، وہ اس نے کہا میں شادی کر رہا ہوں. تو آپ نے کہا کس سے شادی کر رہا ہوں؟ اس نے کہا میں فلاں فلاں سے کر رہا ہوں. صحیح حدیث ہے. تو آپ نے کہا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے کہا جاؤ اس کو دیکھ کر آؤ. دیکھ کر آؤ یعنی ایک دفعہ مل کر آؤ. تو وہ پبلک میٹنگ کی بات ہو رہی تھی، ڈیٹ مارنے کی بات نہیں کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ آپ دیکھ کر آئے صحابی رسول اللہ کے حکم پر. کہا جی یا رسول اللہ میرا دل ابھی بھی مطمئن ہے. اور پہلے اللہ سے مشورہ کریں، پھر اللہ کے رسول کی بات کو دیکھیں، پھر آپ تیسرا کام کریں کہ آپ اس کو دیکھیں جا کے. ہمارے ہاں الٹا کام ہے، پہلے پسند کر لیتے ہیں، ریورس گیئر چلاتے ہیں. پہلے پسند کر لیا اور پینگیں بڑھا لیں بہت زیادہ، پھر ماں باپ کے پاس آئے، پھر کہیں بعد میں سوچا اللہ رسول کیا کہتے ہیں. دس از اے رانگ ایکویشن، دس از اے رانگ سائیکل، ریورس سائیکل. پراپر سائیکل کیا ہے؟ سب سے پہلے لڑکی پسند ہے آپ کو، کوئی بات نہیں، جائز ہے، پسند ناپسند کیوں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ اللہ سے مشورہ کریں، اللہ سے بات کریں، استخارہ کریں کہ یا اللہ میں نے اس کو پسند کیا، پتہ نہیں ہے مجھے پسند بھی کرتی ہے کہ نہیں، اگر یہ میرے لیے اچھی ہے، اس کو میرے دین اور دنیا دونوں کے لیے اچھی ہے تو میرے لیے آسان کر دے. استخارہ بہت سمپل ہے. استخارے پہ میری مکمل ڈیٹیل اردو انگلش دونوں میں ویڈیوز، طریقہ لکھا ہوا ہے، آپ وہ کریں. پھر رسول اللہ کی سنت دیکھیں، اس میں کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا ہی دی. کیا آپ اب جو ہے نا میٹنگ کا ارینج کروائیں بڑوں کو انوالو کر کے کہ ادھر سے رشتہ جائے. جب گھر پراپر رشتہ جائے گا، لڑکی کی بھی عزت میں اضافہ ہوگا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہاں یہ وہی تھی فلاں کے ساتھ پھرتی تھی. نہ نہ نہ، یہ آپ کے کل کو بچوں کی ماں ہوگی. یاد رکھیں نکاح ہمارے ہاں صرف ایک جنسی تعلق کا نام نہیں ہے، اس سے ایک معاشرہ بنانا ہے. تو معاشرہ کیسے بنے گا جب ایک عورت کی عزت ہی پہلے ہی ٹینٹ ہو گئی؟ ٹینٹڈ کیریکٹر کے ساتھ تو نہیں آپ نے شادی کرنی، اپنے بھی اور بہن کے بھی. سوچیں وہ بھی تو کسی کی بہن اور بیٹی ہے. تو یہ 3 سٹیپس لینے ہیں آپ نے. تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی شادیاں پسند سے بھی ہوں گی اور حلال اور بابرکت بھی ہوں گی. اچھا.